خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام ایونجلسٹ انوک ہے، اور ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جو دوسرا کلمہ فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ نجات کا کلمہ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانہ اسی سزا میں ہم گرفتار ہیں، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، کیونکہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پس اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ عزیز و ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا سے 700 سال پہلے آنے سے یہ پیشن گوئی کی گئی یوسایہ نبی کی معرفت۔ اگر ہم یوسایہ کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 12 آیت سے خدا کے کلام میں دیکھیں تو خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ خطا کاروں کے درمیان شمار کیا گیا۔ یہ نوشتے کا، یہ پیشن گوئی کا پورا ہونا ضرور تھا کہ وہ خطا کاروں کے 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا جائے گا۔ اور عزیز و ناظرین، اگر آپ کو ایک اور حوالہ چاہیے تو یوسایہ 53 باب اور اس کی 3 آیت میں اسی طرح مرقوم ہے کہ وہ 2 ڈاکوؤں کے درمیان شمار کیا گیا، اور اس کو وہ 2 ڈاکوؤں کے درمیان شمار کیا گیا۔ عزیز و ناظرین، ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کیا جا رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت کا جو کوڑا ہے وہ جب لگتا ہے تو ماس، گوشت ہی نکال کے لے آتا ہے۔ اس وقت کا جو کوڑا تھا جب لگتا تھا تو گوشت ہی ساتھ لے آتا تھا۔ عزیز و ناظرین، خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو 2 ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ 2 ڈاکو، ایک دائیں اور ایک بائیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے، اور ایک نے کہا کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور آپ بھی بچ۔ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور آپ بھی بچ۔ لیکن جو دوسرا ڈاکو تھا اس کے اندر خدا کی قدرت کام کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اس نے دوسرے کو روکا، اس نے کہا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، ہم نے جو کام کیے ہیں، جو بیجا کام کیے ہیں، ہم ان کی سزا پا رہے ہیں، ہماری سزا تو واجبی ہے، لیکن یہ شخص، اس نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، یہ سزا پا رہا ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تھا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پرسنالٹی کو دیکھا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح سے واقف تھے۔ یہ دوسرے کلمے سے پہلے جو پہلا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بولا تھا، معافی کا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، دکھ کی حالت میں تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، ایک جسمانی حیثیت، جسمانی شخصیت رکھتے ہوئے ان کو دکھ بھی آیا، تکلیف بھی ہوئی، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، ان کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، ان کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ عزیز و ناظرین، آپ خود اس چیز سے جج کریں کہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح کی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے ہماری نجات کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عزیز و ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ایک ڈاکو نے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو خداوند یسوع مسیح اسے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، خداوند یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس ڈاکو کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے، اس ڈاکو کے اندر یہ خدا کا خوف ہے، اسے پتا ہے کہ یہ کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے، یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ خود خدا ہے۔ اسے اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، اس ڈاکو کو اپنے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے،
اور عزیز و ناظرین وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اور اس نے اپنی معافی کی اپیل کی کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، ہم نے جو بیجا کام کیے ہیں ہماری سزا تو واجبی ہے. یہ چیز، یہ روح القدس اس کے اندر یہ تحریر جاری کر رہا ہے. تو روح القدس اس کی زندگی میں نجات کا کام کرتا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیز و ناظرین، اس ڈاکو کے پاس جان دینے کا تھوڑا سا وقت تھا، جان دینے کا تھوڑا سا ٹائم تھا، لیکن اس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح سے اپیل کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم نے تو جو کام کیے تھے ہم تو اس کا نتیجہ آگے بھگت رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی کام بھی نہیں کیا. تو عزیز و ناظرین، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ توبہ کریں، خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. خداوند یسوع مسیح ہی نجات کا ذریعہ ہے. میرے عزیز و ناظرین، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. عزیز و ناظرین، اس ڈاکو کے پاس چند لمحے تھے جان دینے کے لیے. اس ڈاکو نے اپنے چند لمحے میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لیا ہے، چند لمحوں میں اس نے اپنے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور وہ نجات پا گیا. اس نے کہا، یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. عزیز و ناظرین، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. شکریہ.